الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا وليدا طفلا وامرأة ولا شيخا كبيرا او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ دین اسلام ہمیں عنایت فرمایا ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ الہی تعلیمات کی روشنی میں انسانوں کے اندر جو تہذیب نشوونما پاتی ہے، جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا امتیاز الگ ہے. دین اسلام کے اندر جو تہذیب اور کلچر ہے، اس کی بنیاد قرآن مجید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. اور مغرب کی جو تہذیب ہے، اس کے ہاں ظلم ہے، ذاتی ہے، انارکی ہے، انسانیت کے ساتھ غلط برتاؤ ہے، خواتین پر ظلم ہے، لوگوں کو دبا کر کے اور کچل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کا کلچر اور تہذیب، خواتین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، بچوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. مغرب کی جو تہذیب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو پھل اور پھول نکل رہے ہیں وہ ساری انسانیت کو پریشان کر رہے ہیں. یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، لین دین، معاملات، تعلقات سب ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے مغربی تہذیب چاہتی. ان کے لباس، ان کا وضع قطع. اسلام جو الہی تعلیمات پر مشتمل ہے، جس کی اساس کتاب و سنت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کھانا کیسے چاہیے، پینا کیسے چاہیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت و محبت. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمانداری، اخلاق، کردار، تمہارا رویہ، برتاؤ اور سلوک، یہ سب اس بنیاد پر ہو کہ تم لوگوں کے لیے سراپا رحمت بن جاؤ، اور اللہ رب العزت کی خوشی اسی میں ہے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی تہذیب اور کلچر کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے لوگوں کی تہذیب اور کلچر کیا ہے. بہت واضح طور پر دنیا کے سامنے یہ مظاہر آ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کرنے والوں کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے. اور اسرائیل، امریکہ، فرانس، جرمنی، یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کا کلچر کیا ہے. بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہے ہیں، عوام پریشان حال ہیں، لیکن ان کی تہذیب اور کلچر یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان رکھا جائے، خواتین کو پریشان کیا جائے، بچوں کو پریشان کیا جائے، معصوموں پر بم برسائے جائیں. اور جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں، سلامتی کونسل میں جب قرارداد پاس ہوتی ہے کہ جناب سیز فائر ہونا چاہیے اور بیٹھ کر کے بات ہونی چاہیے، آگے کا کیا لاہے عمل ہو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ان کو ختم کر دیا جانا چاہیے، دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ان کو. یہ ہے تہذیب. انصاف کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارا انصاف وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. انہوں نے بتایا خواتین کے ساتھ احترام کا جو ہمارا نعرہ ہے وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو.
انہوں نے کہا بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا وہ معیار نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. ہم سفاک لوگ ہیں، ہم خون بہانے والے لوگ ہیں، ہم عورتوں کے احترام کے قائل نہیں ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، ہم بچوں کو قتل کرنے والے ہیں، ہم انسانیت کو اس زمین پر ختم کرنے والے ہیں، ان کا پانی بند کر کے، ان کا کھانا بند کر کے. دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ دوسرا ہے. دکھا دیا ہمارے فلسطین کے بھائیوں نے کہ جو قید میں تھے ان کو عزت کے ساتھ رکھا، ان کو دوائیں فراہم کی، ان کو کھانا پانی فراہم کیا، جو خود کھاتے تھے وہ ان کو کھلاتے تھے. اور ساری دنیا نے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھا کہ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے اور رہا کیے جا رہے تھے تو وہ گلے مل رہے تھے، پیشانیاں چوم رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، شکریہ ادا کر رہے تھے. اور دوسرا منظر دنیا نے یہ دیکھا کہ دوسری طرف جہاں قیدی چھوڑے جا رہے تھے اسرائیل کی طرف سے، وہاں مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، دھکا دیے جا رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، پیر ٹوٹے ہوئے تھے، کھانا نہیں مل رہا تھا، دوائیں نہیں مل رہی تھی. دنیا کس تہذیب کی پیاسی ہے، دنیا کس کلچر کے لیے بےتاب ہے. میں یہ بات خطبات جمعہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت صرف ایک نظام دنیا کے سامنے ہے اور اس کا نام ہے نظام الہی، نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا ہوا نظام جس کو اسلام کہتے ہیں. یہ دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. اب اس کے لیے جو رکاوٹیں یہ کھڑی کر رہے ہیں وہ پارٹ ٹائم بینگ ہیں. ان کے پاس لوگوں کے لیے ہمدردی کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، دبے کچھ لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کوئی میسج نہیں بچا. یہ اپنے مفادات کے لیے جو چاہتے ہیں اس زمین پر کرتے ہیں، خونریزی مچاتے ہیں، ممالک پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کی ناکہ بندیاں کرتے ہیں، اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں. یہ دنیا نے دیکھا. دین اسلام رحمت کا دین ہے، وہ پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اپنائیت سکھاتا ہے، شانتی اور امن کا دین ہے، لوگوں کو گلے سے لگاتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ دین آ رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام اس زمین پر نہ آ جائے. اس کے لیے پورا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. آج یہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں؟ آج یہ جو ہندوتوا کے علم بردار ہیں کیوں اسلام کے خلاف دشمن بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو کفر ہے، ملت واحدہ کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے لوگوں کو اخلاق اور کردار دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سینس آف رسپانسبلٹی صرف اسلام دیتا ہے. اے لوگوں، تمہاری زندگیاں امانت ہیں، تمہارے اوقات امانت ہیں، تمہاری ایبلٹیز اور کوالٹیز امانت ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں باز پرس ہونی ہے. تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. اس جذبے کے ساتھ جو تہذیب برپا ہوتی ہے وہ لوگوں کے آنسو پوچھتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، انسانیت کی خدمت کرتی ہے. اور اس امت کا تر امتیاز یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تمہیں کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے برپا کیا گیا ہے. تمہیں یہودیوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمہیں عیسائیوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمہیں ہندوؤں کے لیے برپا کیا گیا ہے، سکھوں کے لیے، جنمت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، جو ناستک ہیں ان کے لیے بھی، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے. تو تمہاری تہذیب اور تمہارا کردار اور تمہارا کلچر بھی بہت اعلیٰ ہوگا. ایک طرف دنیا پرستی ہے تو دوسری طرف حق پرستی ہے، دوسری طرف اللہ پرستی ہے، دوسری طرف آخرت پسندی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہی دنیا ہمارے پاس سب کچھ. تو قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. انہوں نے کہا کہ بس یہ ہماری زندگی ہے، ہم کو زندگی ملی ہے، مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانہ آ کر کے ہم کو صاف کر دے گا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر زندگی کے مزے اڑا لو کہ دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کو مر کر کے اٹھنا ہے، تم کو رسپانسبل ہونا ہے اپنے ایک ایک حرکت و عمل کا. اسی لیے آدمی جب غصے میں یا بتقاضۂ بشریت کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں میرا دامن پکڑ لے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان.
تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب، اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ ہائے دنیا بس دنیا ہے۔ اسلامی تہذیب کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، ہم رسپانسبل ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ مغربی تہذیب جو آج اسرائیل میں ساری جو ان کی حدیں ہیں انہوں نے پار کر دیا ہے، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، ان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن انہوں نے سب تحریف کر کے بدل دیا۔ وہ جو چاہتے ہیں دنیا میں دندنانے پھرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہودیوں نے تو توریت میں یہاں تک لکھ دیا کہ زمین پر ہم سب سے سپیریئر ہیں، سارے انسان ہمارے خادم ہیں، جتنے بھی ریسورسز زمین پر ہیں سب ہمارے فائدے کے لیے برپا کیے گئے ہیں اور قائم کیے گئے ہیں۔ یہ کیڑوں مکوڑے ہیں، ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو مشینری کا جو دور ہے اس میں جانور بنا کر کے استحصال کرو ان کا۔ انہوں نے مذہب سے اس کو جوڑ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرو۔ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی تمہیں نہیں کرنی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات نفس کی پیروی سے رکا، جنت اس کا ٹھکانہ۔ تمہیں کیا کھانا ہے سوچنا ہوگا، تمہیں کیا پینا ہے سوچنا ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے دیکھنا ہوگا کہ اسلام کی لمیٹیشن کیا ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اللہ رب العزت کے ہاں میری شرمندگی نہ ہو۔ دوستو اور ساتھیو، مغرب کی جو تہذیب ہے اس کے ہاں ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ آج پوری دنیا کو بتا دیا ہے انہوں نے کہ انصاف ہم قائم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل بانجھ ہے، امریکہ بانجھ ہے، برطانیہ بانجھ ہے، فرانس اور جرمنی بانجھ ہے، یا امریکہ اور یورپ کے لوگ بانجھ ہیں کہ انصاف قائم کر سکیں۔ جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو اپنا پیمانہ ہوتا ہے، اپنا معیار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف تم کو کرنا ہے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف پڑے، چاہے تمہارے اولاد کے خلاف پڑے، چاہے تمہارے اعزا و اقربا کے خلاف پڑے۔ یہ جو تہذیب ہے اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے باپ کے خلاف گواہی دی، ہمارے اسلاف نے بیٹوں کے خلاف گواہی دی، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہماری ادا سے خوش ہو جائے۔ دنیا چند دن کی ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ روگردانی کرتا ہے تو زمین میں دوڑتا ہے، جیسے آج اسرائیل کے لوگ دوڑ رہے ہیں، جیسے آج امریکہ اور یورپ کے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب وہ روگردانی کرتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ دوڑتا ہے، اس کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، تاکہ زمین میں وہ فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو برباد کرے اور نسلوں کو ختم کرے۔ آج اسرائیل یہی کر رہا ہے، یہ مغرب کی تہذیب ہے۔ دین اسلام نے بتمایا یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم سے دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کے خلاف ہو جاؤ، نہیں، انصاف قائم کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، ظلم اور زیادتی کو تمہارے درمیان حرام قرار دے دیا ہے، بنا دیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں ظلم نہ کرو۔ مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا، مسلمان ذاتی نہیں کر سکتا، مسلمان تو حق کی وصولیابی کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، غنڈوں اور بدماشوں کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے وہ لڑتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من قتل دون مالہ دون عرضہ دون دینہ فہو شہید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی عزت کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے دین کے لیے جو لڑتا ہوا قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو اسلام کی جو تہذیب ہے وہ ظلم اور زیادتی کو ختم کرتی ہے، اور یہاں جو مغرب کی تہذیب ہے وہ ظلم و زیادتی کو روا رکھتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، معصوموں پر حملہ کرنا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ مغرب کی تہذیب ہے کہ معصوم نہتھے جو سویلینز ہیں ان پر بمباری کی جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ بچوں پر حملے کر رہے ہیں، 5-6 ہزار سے زیادہ بچے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں،
7,000 کے قریب خواتین شہید ہو چکی ہیں. عوام جو وہاں کے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 14,000 15,000 کے آس پاس پہنچ گئی ہے جو شہید ہو گئے. یہ جو مجاہد آزادی ہیں ان کا مقابلہ وہ نہیں کر پاتے تو عوام پر حملہ کرتے ہیں. ابریا جو ہیں، جو معصوم ہیں، جو نہتھے لوگ ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ان پر حملہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجوں کو بھیجتے تھے، جب ظلم کے خاتمے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، ٹکڑیاں بھیجتے تھے، تو آپ فرماتے تھے لا تقتلوا ولیدا طفلا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، ولا امرأة، اور نہ کسی خاتون کو قتل کرنا، ولا شیخا کبیرا، اور نہ کسی بوڑھے آدمی کو قتل کرنا. آج انہوں نے بوڑھوں کو مارا، آج انہوں نے خواتین کو مارا، آج انہوں نے بچوں کو مارا، اور یہ بتا دیا کہ مغرب کی جو تہذیب ہے اس میں سب جائز ہے. اسلام کی جو تہذیب ہے وہ بچوں کو بچانا، وہ خواتین کو بچانا، وہ بوڑھوں کو بچانا، جو لوگ اسلحہ نہ لیے ہوئے ہیں ان کو بچانا، جو شخص میدان جنگ میں اسلحہ گرا دے اس کو بچانا، استسلام کر دے، سرنڈر کر دے اس کو بچانا. اسلام کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں. اس زمین پر اللہ رب العزت کا پیغام سارے بندگان خدا تک عام ہو تاکہ وہ سکھ کی اور چین کی زندگی گزاریں. یہ ہے اسلام کا کلچر، یہ ہے اسلام کا پیغام. دنیا میں دو جو کلچر ہیں، جو تہذیبیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ انہی کلچر اور انہی تہذیب کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر کثیر تعداد میں جو ینگ جنریشن ہے وہ اسلام کی طرف آ رہی ہے اور اسلام کو پڑھ رہی ہے اور اسلام قبول کر رہی ہے. دوست اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ معاہدات کی بھی کوئی اہمیت ہوتی، ایگریمنٹس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لیا، اس کے بعد واقعہ ایک صحابی کا پیش آتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، معاہدہ ہو گیا تو معاہدہ ہو گیا، ابو جندل واپس جاؤ. معاہدہ لکھنے کے تھوڑے دیر کے بعد وہ پہنچ گئے، بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے، پریشان حال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے معاہدہ لکھ دیا ہے، ابو جندل واپس جاؤ. یہ ہے اسلام کی تہذیب. جب وعدہ کر لیا جائے، معاہدہ کر لیا جائے، اگریمنٹ کیا جائے تو پھر اس کے خلاف کہیں جانے کی اسلام میں کہیں گنجائش نہیں ہے. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے کوئی بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے تو ان میں سے کوئی ٹکڑی یا کوئی جماعت اس کو توڑ دیتی. جب معاہدہ کرتے ہیں یورپ کے ممالک تو امریکہ بھی تو کر دیتا ہے. جب امریکہ کے لوگ پاس آتے ہیں تو انہی میں سے کچھ لوگ دوسرے ویٹو کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفادات ایک ہیں. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ ہے اس کی پابندی کرو، جو ایگریمنٹس ہیں اس کی پابندی کرو، معاہدات ہیں اس کی پابندی کرو. اس لیے کہ یہ معاہدات کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں پوچھ گچھ ہونے والی ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں اسرائیل کے خلاف جتنی بھی چیزیں طے کی گئیں کسی کو اس نے نہیں مارا کہ بھائی تم نے یہاں تک قبضہ کر لیا، اب رک جاؤ. سلامتی کونسل کے اجلاس بلائے گئے، پوری دنیا کے اچھے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں اور آگے بڑھوں گا اور آگے بڑھوں گا. ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں سے نکالتا رہا اور اپنی بلڈنگیں بناتا رہا اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا. یہ ہے مغرب کی تہذیب، جس کا سپورٹ امریکہ کرتا ہے، جس کا سپورٹ یورپ کرتے ہیں. یہ ہے مغرب کی تہذیب کہ ہم کسی بھی معاہدے کو نہیں مانیں گے. اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ جب تم نے کسی کو زبان دے دی، جب تم نے ایگریمنٹ کر لیا، معاہدات کر لیے، تو بس تم اس کے پاس لحاظ کے پابند ہو، اس کے خلاف تم نہیں جا سکتے. دوست اور ساتھیوں، قیدیوں کے ساتھ انہوں نے بہت ہی نامناسب برتاؤ کیا ہے. قیدیوں کے ساتھ انہوں نے مارا پیٹا، ٹارچر کیا، ٹارچر کی جگہیں بنائی ہیں انہوں نے، تعذیب خانے انہوں نے بنائے ہیں. جو صورتحال آج پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلیوں نے فلسطینی بھائیوں کو کس کس انداز سے ستایا اور مارا ہے، اس کی تفصیلات دنیا کے سامنے آ رہی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو اسلامی تہذیب ہے اس کے جو دل دادا ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اس کھانے کی ضرورت کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالاسارى خیرا، اے میرے امتیوں آئندہ جب تک دنیا رہے گی سن لینا، جو قیدی ہیں ان کے بارے میں اچھا برتاؤ کرنے کی میری نصیحت قبول کر لو. یہ جو قیدی ہیں ان کو رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے دوا کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آج اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطینی بھائی اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں،
اور یہ اسرائیلی اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. یہ دو تہذیب دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے روزے، ہمارے نماز، ہماری عبادات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ دو تہذیب دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رحمت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، شفقت ہے، لوگوں کے آنسو پوچھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار سے پیش آنا ہے. دوسری طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، بمباری ہے، مرد و خواتین، بوڑھے بچوں، نہتھوں کو قتل کرنا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے اور نیو جنریشن اس کو واچ کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اسلام کے دائرے میں آ رہی ہے. وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز جب اللہ رب العزت کے دین کا پرچم پورے دنیا میں لہرائے گا اور ہندوستان میں بھی انشاءاللہ لہرائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. حالات کچھ تو رہیں گے، آزمائشیں تو ضرور آئیں گی، اس لیے کہ آزمائشوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، آپ کے صحابہ کو گزارا گیا، اور جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں ان کو گزارا گیا، لیکن بالآخر والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے. آخری بات جو اس خطبے میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ، مغرب کی تہذیب میں جان بچانا ہے، مغرب کی تہذیب میں موت سے بھاگنا ہے، مغرب کی تہذیب میں مفادات دنیا کے لیے اپنے آپ کو داؤں پر لگا دینا ہے. لیکن جو اسلامی تہذیب ہے اس کے ہاں موت سے بھاگنا نہیں ہے. بندے مومن سمجھتا ہے کہ میری موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور اگر موت اللہ رب العزت کے راستے میں آ جائے تو مجھے شہادت مل جائے گی. شہادت کی تمنا لے کر کے بندہ جیتا ہے. یہ دو جو بڑی چیزیں ہیں اس کو اپنے سامنے ہم تمام کو رکھنا چاہیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، وہ شاہ فارس کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے مخاطب کر کے اس کو کہا اور پیغام بھی بھجوایا، لقد جئتکم بقوم، میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر کے آیا ہوں، یحبون الموت، جو موت کو ویسے ہی محبوب رکھتے ہیں، کما تحبون الحیات، جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو. یاد رکھو ہم سر سے کفن باندھے ہوئے آئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی بزرگی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کے آئے ہیں. ایک آدمی جان کو بچانے کے لیے میدان میں ہے، دوسرا آدمی جان کو دینے کے لیے میدان میں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کون سا منظر دیکھ رہی ہے. یہ ہے دین اسلام کی وہ تعلیمات جس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پرمانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے سارے لوگ تمہارے اوپر پل پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے دسترخوان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ. آج فلسطین کے اندر جو بھیڑیے ہیں وہ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹکڑا تم بھی لے لو، یہ ٹکڑا تم بھی لے لو، یہاں تم بھی بلڈنگ بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم بہت قلیل ہو جائیں گے، تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے جھاگ ہوتا ہے سمندر کے کنارے. تعداد میں زیادہ، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا. بلبلہ جو ہوتا ہے ایک ڈنڈا ماریے بلبلہ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ہیں، 57 ممالک سے زیادہ مسلم ممالک اس دنیا میں موجود ہیں. اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حکومت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا، ایسی چھوڑا نہیں جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو زیادہ ہوگے تعداد میں، لیکن یقذف اللہ فی قلوبکم الوہن، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا. ایک صحابی نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے سینوں میں بس جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے اور چاہو گے کہ کتنا مجھے زندگی مل جائے. یود احدہم لیعمر 1000 سنہ، ان میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے. اسرائیلی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے، امریکی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے، یورپ کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی زندگی ملے. اگر مسلمان بھی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال کی زندگی ملے اور دنیا کی لذتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ شہادت پر ہو. انا اسما امانینا
الشہادت فی دین الاسلام، ہماری سب سے بڑی جو آرزو ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں شہادت کی ذمہ داری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، ان کے نوجوان بچے کھڑے ہیں، باپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ میرے بچے شاید غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میرا باپ موت کی تکلیف سے رو رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک جھٹکا دیا اپنے سر کو اور بیٹوں کی طرف مخاطب ہوئی، سر گھمایا اور کہا کہ بیٹوں تم اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تمہارا باپ موت کی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، نہیں، میں نے اسلام میں 100 جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں مجھے اللہ رب العزت نے فتح دی ہے۔ میں میدان جنگ میں موت کو دوڑاتا تھا اور موت بھاگتی تھی، مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی، میں شہید نہیں ہوا، اس لیے رو رہا ہوں کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ دوستو، عزت کی زندگی، شرف کی زندگی، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی خدمات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو ایبلٹیز اور کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا، یہ شرف کی زندگی میں ہے۔ اور جب موقع آ جائے اللہ رب العزت کے راستے میں جان عزیز کو دینا، یہ ہے اللہ رب العزت کے راستے میں سب سے بہتر نذرانہ، جو شہادت کا نذرانہ ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی شہادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے اسرائیلی فوج کے اندر کھلبلیاں مچ گئی ہیں، وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان میں سے اندھے ہو رہے ہیں، کانے ہو رہے ہیں، لولے اور لنگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کے معمولی سے میزائل کے ذریعے ان کے عظیم الشان ٹینک تباہ کون کر رہا ہے؟ ان کا جو روب ہے وہ اسرائیلی فوج کے اندر وہ ڈال کون رہا ہے؟ دنیا کو دکھا رہا ہے اللہ رب العزت کہ یہ نہتھے مٹھی بھر جو فلسطینی بھائی ہیں، یہ اسرائیل کی جو بھی عزت تھی، جو بھی عظمت تھی، جو بھی امیج تھا، جو بھی دنیا میں ایک ساکھ تھی، سب کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیکے گا۔ مسجد اقصی میں انشاءاللہ العزت جماعت کے ساتھ ہم شاہین باغ اور ابوالفضل کے لوگ انشاءاللہ العزت نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور وہ سارے بندگان خدا جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔